ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سوموار مارچ کے 2 رمضان المبارک کی 12 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. قائد ملت مستضعفین جہاں ولی امر المسلمین حضرت آیت اللہ العظمہ امام خامنائی کی دلسوز شہادت کو دوسرا روز بھی کرگل ضلع میں امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے زیر اہتمام عظیم الشان جلوس عزا اور مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا. اس غم کی گھڑی میں سیاہ پوش مردوں اور خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کر کے دکھ کی لہر کو مزید گہرا کر دیا. تفصیلات کے مطابق آج صبح 10:30 بجے ضلع کرگل کے مختلف علاقوں سے عزاداروں کے قافلے دستجات کی شکل میں کرگل شہر میں داخل ہوئے. ان جلوسوں میں شامل عزادار پرجوش انداز میں نوخوانی و سینہ زنی کر رہے تھے، جس سے پورا شہر سوگوار نظر آ رہا تھا. یہ عزاداروں کا عظیم الشان جلوس شہر کے مختلف اہم بازاروں سے ہوتا ہوا بالآخر حسینی پارک میں اختتام پذیر ہوا، جہاں پارک میں منعقدہ مجلس عزا میں متعدد علماء کرام نے خطاب کرتے ہوئے رہبر معظم انقلاب اسلامی کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور آپ کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا. مقررین نے امریکہ و اسرائیل کی اس بزدلانہ، قاتلانہ اور ظالمانہ کارروائی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ امام خامنائی کی شہادت سے نظام ولایت فقیہ اور آپ کے بلند افکار کو ہرگز ختم نہیں کیا جا سکتا. مقررین نے کہا کہ امام خامنائی کی پرامید شہادت نے شیعہ جہاں تمام مسلمانوں اور دنیا بھر کے کمزور و مظلوم عوام کو یہ پیغام دیا ہے کہ زندگی کا حقیقی مقصد طاغوت اور ظالم قوتوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے اور مظلومین کی حمایت کرنے کا نام ہے. امام خامنائی نے اس فلسفہ حیات کو عملی طور پر دنیا کو دکھا کر ہمارے عزم اور جذبے کو مزید مستحکم کر دیا ہے. مقررین نے رہبر معظم کو زمان حسین علیہ السلام سے تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ امام خامنائی نے کربلا سے درس لیتے ہوئے عالمی استکبار جو کہ یزید زماں ہے کے مقابلے میں آخری سانس تک کھڑے رہے اور بالآخر شہادت نصیب ہوئی. ادھر امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے اہتمام سے مسلسل 3 روز تک یہ جلوسوں اور مجالس عزا کا سلسلہ جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے. واضح ہے کہ گزشتہ روز سنیچر کی صبح امریکہ اور اسرائیل نے اسلامی جمہوریہ ایران میں ایک بار پھر جارحیت کا ارتکاب کرتے ہوئے تہران میں امام خامنائی کے دولت خانہ اور دفتر پر بزدلانہ حملہ کر دیا. اطلاعات کے مطابق اس وحشیانہ حملے کے نتیجے میں رہبر معظم انقلاب اسلامی امام المسلمین جہاں سید علی خامنائی سمیت ان کے چند قریبی عزیز شہید ہو گئے. اس ظالمانہ کارروائی نے جہاں پوری امت مسلمہ کو شدید صدمے سے دوچار کر دیا ہے، وہیں ضلع کرگل کے غیور اور جذباتی عوام بھی رنج و غم کے سمندر میں ڈوب گئے ہیں. ضلع کرگل میں سگریٹ اور دیگر تمباکو پروڈکٹ کے تحت مین مارکیٹ کرگل میں مختلف دکانوں کی جامع تفتیشی مہم چلائی گئی. اس کارروائی کا مقصد تمباکو مصنوعات کی غیر قانونی فروخت کی روک تھام اور عوامی صحت کے تحفظ کو یقینی بنانا تھا. انسپیکشن ٹیم کی قیادت ضلع نوڈل افسر نیشنل ٹوبیکو کنٹرول پروگرام ڈاکٹر فاطمہ نساء نے کی، جبکہ ضلع کنسلٹنٹ مسعود احمد بھی ٹیم میں شامل تھے. ٹیم میں پولیس اسٹیشن کرگل، ڈرگ انسپکٹر، فوڈ انسپکٹر، سیلز ٹیکس انسپکٹر، میونسپل کمیٹی انسپکٹر اور NTCP کے سوشل ورکرز کے نمائندگان نے بھی حصہ لیا. معائنے کے دوران حال ہی میں سرکاری احکامات کے تحت ممنوع قرار دی گئی مصنوعات کو لپس کی فروخت کہیں بھی نہیں پائی گئی، جس پر اطمینان کا اظہار کیا گیا. تاہم کھلا سگریٹ فروخت کرنے اور نکوٹین مصنوعات کی تشہیر کرنے والی چند دکانداروں کے خلاف کارروائی عمل میں لاتے ہوئے چالان جاری کیے گئے.
انتظامیہ کی جانب سے دکانداروں کو سختی سے ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ڈپٹی کمشنر کرگل کے جاری کردہ احکامات کی مکمل پاسداری کریں اور کسی بھی قسم کی خلاف ورزی سے گریز کریں، بصورت دیگر سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ مزید برآں کسی بھی تعلیمی ادارے کے 100 گز کے دائرے میں تمباکو مصنوعات کی فروخت قانوناً ممنوع ہے اور اس ضمن میں خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کوڈپا ایکٹ کی دفعات کے تحت سخت کارروائی کی جائے گی۔ اتوار کے روز ضلع لیہ میں ہزاروں کی تعداد میں مردوں اور خواتین نے رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہئی کی شہادت کی مناسبت سے سڑکوں پر نکل کر عزاداری کا عظیم شان جلوس برآمد کیا۔ شرکاء نے ہاتھوں میں رہبر معظم کے عکس اور پرچم ماتم سینہ زنی اور نوحہ خوانی کرتے ہوئے اپنے دلی غم کا اظہار کیا۔ اس موقع پر عزاداروں نے مظلومیت کی داستان کو زندہ رکھتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ رہبر معظم کی قربانیاں عوام کے دلوں پر ہمیشہ زندہ رہے گی۔ جلوس کی ایک نمایاں خصوصیت یہ رہی کہ عزاداروں نے نوحہ خوانی اور سینہ زنی کے ساتھ ساتھ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو کے خلاف زبردست فلک شگاف نعرے لگائے۔ شرکاء نے مرد آباد امریکہ، مرد آباد اسرائیل اور یزید زمان نتن یاہو و ٹرمپ جیسے نعروں سے پورے علاقے کو گونج دیا۔ جلوس کے اختتام پر ایک خصوصی اجتماع منعقد ہوا جس میں علماء کرام نے خطاب کرتے ہوئے رہبر معظم کی شہادت سے دین کو پہنچنے والے عظیم نقصان پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ مقررین نے کہا کہ حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہئی کی رحلت ایک عظیم سانحہ ہے، لیکن ان کی شہادت سے انقلاب اسلامی اور نظام ولایت فقیہ میں کمزوری نہیں آئے گی بلکہ یہ مزید مستحکم اور مضبوط ہوگا۔ علماء کرام اپنے خطابات میں مزید کہا کہ رہبر معظم کی تعلیمات اور ان کی قربانیاں امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہیں۔ مکتب اہل بیت علیہ السلام سے وابستگی رکھنے والے ہزاروں سوگواروں علماء کرام، سادات اور مومنین نے سب ڈویژن سانکو میں رہبر معظم امام سید علی خامنہئی کی شہادت کی عظیم شان مناسبت پر مشترکہ جلوس عزا میں شرکت کر کے ایک تاریخی منظر پیش کر دی۔ تفصیلات کے مطابق رہبر معظم کی شہادت کی ہولناک خبر سنتے ہی انجمن انقلاب مہدی نے مکتب امام رضا سے حجت الاسلام آغا سید صادق رضوی کی قیادت میں ایک جلوس برآمد کیا۔ یہ جلوس سانکو کے مرکزی بازار پہنچا جہاں انجمن صاحب زمان کے زیر اہتمام برآمد ہونے والے جلوس عزا سے ملحق ہو گیا۔ دونوں جلوسوں کے اس الحاق نے غم شہادت کو اور بھی پردرد بنا دیا۔ عزاداروں کا یہ عظیم اجتماع سینہ زنی اور نوحہ خوانی کرتا ہوا مرکزی بازار سے گزرا۔ شرکاء نے رہبر معظم کی عظمت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ زبردست فلک شگاف نعرے بازی کرتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل کی مکاریوں کی شدید مذمت کی۔ اس موقع پر علاقائی تھزگاں، برسوس، تخپا امبا، لنکرچے، فرونا اور سنگرا سمیت دیگر گرد و نواح کے تمام علاقوں سے روزہ دار مومنین کی بڑی تعداد روتے بلکتے سب ڈویژن ہیڈ کوارٹر سانکو میں جمع ہوئی، جو لمحوں میں ایک پروقار عظیم اجتماع میں تبدیل ہو گیا۔ تمام شرکاء کی آنکھیں اشکبار تھیں اور چہروں پر غم کے واضح اثرات نمایاں تھے۔ یہ مشترکہ جلوس علمدار چوک سے ہوتا ہوا جامع مسجد کے احاطے میں اختتام پذیر ہوا۔ اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے علماء کرام نے رہبر معظم کی شخصیت، خدمات اور مکتب اہل بیت سے والہانہ وابستگی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مقررین نے عظیم سانحے کو امت مسلمہ خصوصاً شیعہ علی ابن ابی طالب کے لیے ناقابل تلافی نقصان قرار دیا۔ ادھر سرحدی سب ڈویژن دراس میں بھی اس غمگین خبر کے منظر عام پر آنے کے بعد اتوار کے روز علاقے کے مومنین نے خود بخود اجتماع کیا اور ایک پروقار جلوس برآمد کیا۔ اس جلوس میں بڑی تعداد میں مقامی آبادی نے شرکت کر کے رہبر معظم سے اپنی والہانہ عقیدت اور شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ انقلاب اسلامی کے سپریم لیڈر آیت اللہ العظمہ سید علی خامنہئی کی شہادت کے بعد اتوار کو گلگت بلتستان بھر میں احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ اس دوران سکردو اور گلگت میں مظاہرین پرتشدد ہو گئے۔
جس کے نتیجے میں ابتدائی اطلاعات کے مطابق اتوار کو پیش آنے والے 2 الگ الگ واقعات میں کم سے کم 12 مظاہرین اور ایک سیکورٹی اہلکار جاں بحق ہوئے۔ سکردو میں مظاہرے اس وقت شدت اختیار کر گئے جب مظاہرین اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کے درمیان تصادم ہوا۔ مظاہرین نے آرمی پبلک سکول، SSP آفس، سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک، اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے کے دفتر اور AKRSP دفتر کو آگ لگا دی۔ اس دوران جھڑپوں کے نتیجے میں کم سے کم 5 مظاہرین اور ایک سیکورٹی اہلکار جاں بحق جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے۔ دوسری جانب گلگت کے علاقے چوٹیال میں سیکورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کے دوران 7 مظاہرین جان بحق اور 1 درجن سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ جان بحق افراد کی شناخت سید اکرام اور منور منیر، حنیف، کلیم عباس، منظر علی اور اجمل حسین کے ناموں سے ہوئی ہے۔ گلگت میں کشیدگی کے دوران مشتعل افراد نے مبینہ طور پر اقوام متحدہ کے فوجی مبصر گروپ کے دفتر کو نظر آتش کر دیا، جس سے عمارت کو نقصان پہنچا۔ مقامی ذرائع کے مطابق حالات اس وقت مزید کشیدہ ہو گئے جب مظاہرین مبینہ طور پر حساس تنصیبات کی جانب بڑھے، جس کے بعد جھڑپوں کے دوران فائرنگ بھی کی گئی۔ واقعات کی مکمل تفصیلات اور ترتیب تاحال سرکاری سطح پر جاری نہیں کی گئیں۔ ریسکیو ٹیموں نے زخمیوں کو قریبی اسپتالوں میں منتقل کر دیا ہے جہاں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی۔ دونوں شہروں میں سیکورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے جبکہ حکام نے شہریوں سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور افواہوں سے گریز کرنے کی اپیل کی ہے۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ رہبر معظم امام سید علی خامنہئی کی شہادت کی خبر پھیلتے ہی دنیا بھر میں غم اور احتجاج کی لہر توڑ گئی۔ ہندوستان سمیت کئی ممالک میں عاشقان اہل بیت علیہ السلام نے سڑکوں پر نکل کر نوحہ و سینہ زنی کی اور امریکہ و اسرائیل کے خلاف زبردست نعرے بازی کی۔ ہندوستان کے مختلف حصوں اور ریاستوں میں رہبر معظم سے عقیدت رکھنے والے ہزاروں روزہ دار مومنین نے اس غمگین موقع پر جلوس اور احتجاجی مظاہروں میں شرکت کی۔ دارالحکومت دہلی میں آل انڈیا شیعہ کونسل کے زیر اہتمام جنتر منتر پر ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جہاں عزاداروں نے امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگائے اور رہبر معظم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جنوبی دلی کے شاہ مردان درگاہ میں بھی ایک کینڈل مارچ نکالا گیا جس میں خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور ان پر غم کی کیفیت طاری رہی۔ تلنگانہ کے شہر حیدرآباد میں تنظیم جعفریہ کے زیر اہتمام پرانے شہر میں ایک ریلی نکالی گئی جس میں تقریباً 3000 سے زائد افراد نے شرکت کی۔ اسی طرح لکھنؤ میں بھی عقیدت مندوں نے اکبری گیٹ، نکھاس اور حسین آباد سمیت مختلف مقامات پر جمع ہو کر امریکہ و اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کی۔ لکھنؤ کے بڑے امام باڑہ اور چھوٹا امام باڑہ کو 3 دن کے لیے سیاحوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ اتر پردیش کے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں طلباء نے مومبتی مارچ نکالا اور رہبر معظم کی شہادت پر اجتماعی طور پر نماز جنازہ ادا کی۔ ایودھیا میں بھی شیعہ برادری نے کینڈل مارچ نکال کر دکھ اور غم کا اظہار کیا۔ پنجاب کے شہر لدھیانہ میں شاہی امام مولانا محمد عثمان رحمانی لدھیانوی نے رہبر معظم کی شہادت پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ہمسایہ یوٹی جموں و کشمیر میں بھی اس مناسبت سے بڑے پیمانے پر احتجاجی جلوس برآمد ہوئے۔ سری نگر کے تاریخی لال چوک میں ہزاروں افراد نے جمع ہو کر امریکہ و اسرائیل مخالف نعرے بازی کی اور رہبر معظم کی تصاویر اٹھا رکھی تھی۔ سری نگر میں اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین کے گروپ کے ہیڈ کوارٹر کے باہر بھی احتجاج کیا گیا اور یادداشت پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ انتظامیہ کی جانب سے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سری نگر کے لال چوک سمیت حساس مقامات پر بیریئر لگا کر سڑکوں پر بندشیں نافذ کر دی گئیں اور موبائل انٹرنیٹ سروس معطل کر دی گئی۔ تمام سکولوں اور کالجوں کو 2 دن کے لیے بند کر دیا گیا۔ جموں و کشمیر کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس نے خود صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے عوام سے اپیل کی کہ وہ امن و امان برقرار رکھیں اور کسی بھی ایسی کارروائی سے گریز کریں جس سے کشیدگی پھیل سکتی ہے۔ ممتاز رہنماؤں اور علماء نے بھی اس واقعے کی مذمت کی۔ سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے اس حملے کو تاریخ کا انتہائی المناک اور شرمناک لمحہ قرار دیا۔
معروف عالم دین مولوی عمر فاروق نے بھی اس قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے پیر کو شٹ ڈاؤن کی اپیل کی۔ ہندوستان کے علاوہ پاکستان سمیت دیگر ممالک میں بھی بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے دیکھے گئے۔ کراچی میں مظاہرین نے امریکی قونصلیٹ میں داخل ہونے کی کوشش کی، جبکہ سکردو میں اقوام متحدہ کے دفتر کو آگ لگا دی، جس کے نتیجے میں کئی افراد شہید ہوئے۔ آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکرٹری مولانا یعصوب عباس نے اعلان کیا کہ 3 روزہ سوگ منایا جائے گا اور مکانات پر سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں رہبر معظم امام سید علی خامنائی کی شہادت کے بعد ملک کے عبوری قیادت کونسل نے اپنے فرائض سنبھال لیے ہیں۔ آئینی ضابطے کے تحت قائم ہونے والے اس کونسل میں صدر مسعود پزشکیان، چیف جسٹس غلام حسین محسنی اور نگہبان کونسل کے فقیہ رکن آیت اللہ علی رضا عارفی شامل ہیں۔ کونسل نے قومی سلامتی اور دفاعی امور کی رہنمائی شروع کر دی ہے۔ یہ انتظام مجلس خبرگان رہبری کی جانب سے نئے رہبر کے انتخاب تک جاری رہے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے حملوں کی 10ویں لہر کے دوران سیونی حکومت کے وزیر اعظم کے دفتر اور اس حکومت کے فضائیہ کے کمانڈر کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا اور انہیں خیبر میں زائروں سے شدید نقصان پہنچا۔ سیونی حکومت کے وزیر اعظم کی قسمت اس وقت ابہام میں گری ہوئی ہے۔ 10ویں لہر میں مقبوضہ علاقوں کے خلاف ایران کے کامیاب میزائل حملے سیونی حکومت کے سرکاری کمپلیکس پر مرکوز تھے۔ ان حملوں کی کامیابیوں اور اضافی معلومات کا اعلان بعد میں کیا جائے گا، تاہم سوشل میڈیا اور کئی یوٹیوب چینلوں نے اسرائیلی وزیر اعظم اور وزیر دفاع سمیت کئی فوجی کمانڈروں کی ہلاکت کی خبر دی ہے۔ وائس آف لداخ ان خبروں کی تصدیق میں جٹی ہوئی ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اس کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔